بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب کی نئی قسط شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام نئے سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہمیں بہت زیادہ فیڈ بیک دیتے ہیں، جن میں مون پرنسس ڈال، دانیال راجہ، دانش راجہ اور بہت سارے عنایا ذیشان، عائشہ عالم، ایک دفعہ پھر سے یاسمین فاروق کو بہت زیادہ تھینکفل ہوں کہ وہ فیڈ بیک دیتے ہیں۔ لیکن میں بہت زیادہ انتظار کر رہی ہوں، کچھ ہمارے پرانے سبسکرائبر ہیں جیسے ملک شعیب، انیزہ عارف، یہ سارے بہت سارے اور ایسے جو ہمیں پہلے فیڈ بیک دیتے تھے لیکن اب نہیں دیتے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ ان کے فیڈ بیک کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اب ہم نئی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپا گل رازداری کے خیال سے کمرے سے نکل کر ٹیرس پر آ کھڑی ہوئی تھیں۔ پہلے تو یہی خیال آیا کہ دوبارہ فون کر جویا یا زویا میں سے کسی سے نارمل طریقے سے معاملے کی رپورٹ لے لی جائے، لیکن کیا پتہ آج وہاں حالات واقعی تشویشناک ہوں۔ ٹیرس پر کھڑی 2-4 منٹ بڑی سخت کنفیوژن میں وہ گھیرے رہیں۔ آج کا دن بھی کچھ خاص ہی تھا۔ یہاں بھی غیر حاضری نہیں لگائی جا سکتی اور وہاں بھی نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ انہیں سوچنے میں دیر نہیں لگی۔ اگلے 10 منٹ میں والدہ کی دوسری کال موصول ہوئی اور فیصلہ ہو گیا۔ میں ذرا امی کے گھر تک ہو کر آ رہی ہوں۔ رات بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے، دل بہت پریشان ہے۔ چادر اور پرس اٹھا کے وہ نیچے لاؤنج میں آئیں۔ مگر میں تو ابھی نہیں چل سکتا، یہ بھی کوئی وقت ہے؟ صبح ہی صبح چھٹی کے دن کون نکلتا ہے؟ ان کے میاں فوراً ہی صاف انکار کر رہے تھے۔ آپا گل کو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ بآسانی چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، مگر ساس اور نندوں کے چہروں پر جس طرح ان کی بات کے ساتھ ہی اطمینان پھیلا تھا، وہ یقیناً کوفت کا باعث تھا۔ ضرور چلی جاؤ، ورنہ پھر سارا دن طبیعت پریشان رہے گی۔ بچے بھی گھر پر ہیں، اچھا ہے ذرا گھوم لیں گے۔ ان لوگوں نے بعد جماعت آپا گل کے پروگرام سے اتفاق کیا اور اندر کہیں دل کی گہرائیوں میں اللہ کا شکر بھی۔ اس وقت کا یہ پروگرام ان کے لیے تو غیبی امداد ہی تھا۔ وہ جو اپنی ذات سے سسرال والوں کو کوئی خوشی نہ پہنچانے کا تہیہ کیے رکھتی تھی، اس وقت مجبور ہو گئی۔ چھوٹے والے بیٹے کو لے کر جب تک وہ میکے پہنچی، وہاں پر ابتری کے آثار اور بھی نمایاں ہو چکے تھے۔ گیٹ زویا نے کھولا تھا۔ انہوں نے بے صبری سے وہیں کھڑے کھڑے اصل معاملہ جاننا چاہا، مگر سلمان کی غصے میں بھری آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ خود بخود ہی تیزی سے چھوٹا سا صحن پار کر کے لاؤنج کی طرف بڑھ گئیں۔ لیجیے، وہ بھی آ گئیں تماشا دیکھنے۔ ان کے اندر آتے ہی ٹھیک سامنے بیٹھے سلمان نے جس ٹون میں کہا، اس سے آپا گل کو صاف اندازہ ہونے لگا کہ اب آپس کا لحاظ سرسری ہی بات رہ گئی ہے۔ بڑی بہن ہے تمہاری، کچھ ادب تمیز ہے؟ شاکرہ خاتون نے اسے یاد دلانا چاہا، مگر وہ جس دل توڑتی کیفیت میں گھرا تھا، وہ کچھ اور ہی تقاضا کر رہی تھی۔ آپ سب کی عزت کو تو ذرا سی بات سے ٹھیس لگ جاتی ہے۔ صرف میں ہی ہوں جس کی عزت آپ میں سے کسی نے پرواہ نہیں کی۔ کیا تھا جو زوبیا کو پیسے دے دیے جاتے؟ وہ لوگ اتنا کچھ مجھے دے چکے ہیں، آپ لوگوں کو دے چکے ہیں، اس کی شرم کر لیتے۔ بہت دیر سے اس قسم کی باتیں کر لینے کے باوجود بھی وہ ان کی آمد پر پھر سے سب کچھ دہرانے کے لیے تیار تھا۔ آپا گل چند منٹ میں ہی پورے سیاق و سباق کے ساتھ قصہ سن چکی تھیں۔ زوبیا کی خفگی، اس کا ناراض ہو کر جانا اور سلمان کا بے سر و سامانی کے عالم میں وہاں سمندر کنارے والے ریسٹورنٹ کے باہر کھڑا رہ جانا۔ سوائے اس آخری بات کے انہیں اور کچھ ایسا نہیں لگا جس پر ہنگامہ مچانا ناجائز ہوتا۔ اور لاڈلی امیر زادیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، ذرا سی دیر میں ناراض، ذرا سی دیر میں خوش۔ تم کیوں خود کو ہلکان کیے دے رہے ہو؟ چند دن کے لیے اکڑ کر بیٹھ جاؤ، زوبیا خود آ کر تم سے معافی مانگ لے گی اپنے رویے پر۔ چادر طے کر ایک طرف رکھتے ہوئے وہ بے نیازی سے کہہ رہی تھیں۔ شاکرہ خاتون کا چہرہ کھل گیا۔ آپا گل کی سمجھداری پر انہیں بڑا بھروسہ تھا، اب آتے ہی انہوں نے کیسے مورل سپورٹ دی تھی۔ چلو بس، اب تو بہن نے کہہ دیا نا، کرے گی زوبیا معذرت تم سے، کیا پتہ ماں باپ کے ساتھ آج شام ہی آ جائے۔ سلمان نے حیرت بھری نگاہوں سے پہلے ماں اور پھر بہن کی طرف دیکھا۔ انہیں سچ مچ زوبیا کے ٹائپ کا اندازہ نہیں تھا، اور وہ اس کی ممی مسز کمالی، جس کی گڈ بک میں وہ ابھی تک شامل نہیں ہو سکا تھا۔ زوبیا کے حالیہ رویے کے پیچھے سے ان کا بھی بڑا واضح ہاتھ دکھائی دے رہا تھا۔
مگر یہاں وہی بیوقوفی بڑے تجزیے اور دلاسے تھے۔ اس خوش فہمی میں مت رہیے گا، شام میں ان کے ہاں سے منگنے کی انگوٹھی بھی واپس آ سکتی ہے، مگر زوبیا اور مسز کمالی ہرگز بھی نہیں۔ اللہ نہ کرے، دہل کر ان دونوں ہی نے باری باری کہا۔ ذرا ذرا سی بات پہ منگنیاں نہیں ٹوٹتی۔ اتنا بڑا فنکشن کیا ان لوگوں نے، سینکڑوں لوگ بلا لیے، لڑکی والے ہیں، خود پر لوگوں کو ہنسنے کا موقع تھوڑی دیں گے۔ آپا گل کے پاس اپنے اور دوسروں کے اطمینان کا وہی فرسودہ جواز تھا، جس کی اب ذرا سی بھی اہمیت نہیں رہ گئی تھی۔ آپ معلوم نہیں کس دنیا میں رہ رہی ہیں۔ میری اور زوبیا کے منگنے تو پھر 2.5 ماہ رہ لیا، ورنہ جس کلاس سے وہ لوگ تعلق رکھتے ہیں، محض 2.5 دن میں بھی یہ تعلق آرام سے توڑا جا سکتا ہے، کسی بھی خلاف مزاج بات پر۔ سلمان بری طرح تپا ہوا تھا۔ اس کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے میں پورا قصور آپا گل کی گھسی پٹی سوچ کا ہی تھا۔ امی اور ابا دونوں ہی 90% ان کے مشورے پر چلتے تھے۔ کل تک مجھے کہیں سے بھی پیسوں کا انتظام کر کے دیں، ورنہ میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ عمر بھر میری شکل کو ترسیں گے آپ لوگ۔ اس نے اپنی پٹاری میں موجود سب سے مؤثر ہتھیار استعمال کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کروڑوں کی جائیداد کی مالک ہے زوبیا، اور ہم چند لاکھ خرچ کرتے ہوئے مار رہے ہیں۔ 2 کوڑی کی عزت نہیں چھوڑی آپ لوگوں نے میری، میں کبھی کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کل شام جھیلی گئی ٹینشن اب کئی گنا ہو چکی تھی۔ شاکرہ خاتون اور آپا گل جو اس کی دھمکیوں سے خائف سی ہوئی بیٹھی تھی، سنو تو کہتی رہ گئیں، مگر سلمان کے کمرے کا دروازہ اتنی زور سے بند ہوا تھا کہ سارا گھر ہی گونج اٹھا۔ شاکرہ خاتون دوپٹہ آنکھوں پر رکھ کر سسکیاں لینے لگیں۔ صبح سے یہی حال کر رکھا ہے سارے گھر کا، کمرے سے نکلتا ہے، چیختا چلاتا ہے اور پھر اندر چلا جاتا ہے۔ تمہارے ابا تو پریشان ہو کر اپنے کسی دوست کے گھر جا بیٹھے ہیں۔ بہت ہی بدذات ہے یہ زوبیا اور اس کی ماں، 2 جوڑوں کے لیے اتنا شور مچا کر رکھ دیا۔ اتنی ہی جلدی ہے تو خود خرید لیتی، ہم کون سے پیسے نہ دیتے۔ سارا چکر سلمان کو اپنے دباؤ میں رکھنے کے لیے چلایا ان لوگوں نے، اور یہ تو ہے ہی بے وقوف۔ آپا گل کا بس چلتا تو وہ زوبیا اور اس کی ماں کو اب بھی فون کر کے 10 سنا دیتی۔ جواباً بہت دیر سے خاموش بیٹھی تھی۔ خاموشی کا وقفہ آیا تو وہ ہلکے سے بولی، سارا چکر ان لوگوں نے ہماری اوقات کو جاننے کے لیے چلایا اور وہ انہوں نے جان لی۔ سب میرا دل جلانے کے لیے بیٹھے ہیں، کہہ دو جو تم لوگوں کا دل چاہتا ہے۔ شاکرہ سخت مایوسی کا شکار ہو رہی تھیں۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے، سارا خاندان حاسدوں سے بھرا پڑا ہے۔ سلمان نے تو منع بھی کیا تھا کہ کسی کو نہ بلاؤ منگنے پر۔ ہم نے شوق میں آ کر لوگ اکٹھے کیے، مگر بدخواہوں کو۔ فی الحال جو مسئلہ ہے اسے حل کریں، پیسے ماریں ان کے منہ پر اور آگے بہت ہوشیاری برتیں، ورنہ یہ لوگ قدم قدم پر ہمیں پریشان کرتے رہیں گے۔ آپا گل نے بمشکل اپنے غصے پر قابو رکھا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت کمالی خاندان کو مزید ٹالنا مشکل ہے، اور جو خدا نہ کرے وہ لوگ واقعی بگڑ گئے۔ سلمان کی باتوں نے وہم کی بنیاد تو رکھ ہی دی تھی۔ بیکار ہی میں لاکھوں روپیہ ہم نے کپڑوں پر ضائع کر دیا، اب پھر سے پیسوں کا انتظام کریں۔ آگے شادی کا خرچہ جو ہے سو ہے۔ خریدے گئے کپڑے کو گلنے سڑنے والی چیز تو ہے نہیں، مگر سچی بات ہے کہ سارے گھر کو اس فضول خرچی کا ملال تھا۔ زویا تو صاف کہتی تھی کہ پتہ نہیں ہم نے ابھی اس کی اور جویا کی شادی میں کتنا عرصہ پڑا ہے، سو یہ کپڑے ان کے انتظار میں تو نہ رکھے جائیں۔ شکر کریں کہ صرف کپڑوں ہی کی فرمائش آئی ہے، زیورات کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، ورنہ تو در حقیقت مشکل میں پڑ جاتے ہم لوگ۔ اب تو یہ ہے کہ ابا سے کہیں وہ جلد ہی کچھ نہ کچھ کر دیں۔ آپا گل کے لہجے میں اطمینان تھا۔ اظہار چچا اپنے گھرانے کی پیسوں کی جھلک سب کو دکھا لیا کرتے تھے، سو اب بھی ان کو یہی لگتا تھا کہ اظہار چچا کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے۔ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کس طرف سے آ رہا ہے، اس طرف سب کا خیال جانا مدت ہوئی ختم ہو چکی تھی۔ پیسہ آ رہا ہے اور آتا ہی رہے، اہم بات صرف یہ تھی۔ آپا گل کو واپسی کی جلدی تھی، مگر والدہ روکنے پر مصر تھے۔ اپنے ابا سے مل کر جانا، کیا دینا ہے آج ہی طے ہو جائے تو اچھا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ماننا پڑا۔ مکے کا ذرا مسئلہ بھی دل بھاری کر دیتا تھا۔ اس وقت تو خاصی بھاری بھرکم ٹینشن تھی۔ انہوں نے دھیان کوشش کر کے سسرال میں پھیلی دلچسپی کی طرف سے ہٹانا چاہا۔
نانی دلدار والوں کا دھوم دھڑکا مزید بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یوں تو گھر کی اپنی 3 استانیاں بھی کام نہیں تھیں، نانی دلدار، گلزار اور گل رخ، سو وہ تینوں ہی آج کل دیگر مصروفیات میں نمایاں کمی کر کے الماس کو لانچ کرنے کے بھرپور تیاریوں میں مصروف تھی۔ رہی سہی کسر ٹیوشن والے استاد جی نے پوری کر رکھی تھی۔ دوپہر کو 2 گھنٹے آتے سارا ٹائم ٹیبل ہی بدل لیا گیا تھا۔ شامہ کی رپورٹ کے مطابق تو اب ان کا مستقل قیام ہی نانے دلدار کے گھر تھا۔ لمبے سے برآمدے کے انتہائی آخری چھوٹے سے کمرے میں گھر کی فالتو چیزیں رکھی جاتی تھی۔ ماسٹر جی کے قیام کے لیے وہی چیزیں سرکا کر بستر بچھا دیا گیا تھا، سو اب ان کی سرپرستی بھی الماس کو 24 گھنٹے کے لیے حاصل ہو چکی تھی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ محنت بھی جی جان سے کر رہی تھی۔ کہاں تو دوپہر چڑھے تک ان کی طرف کا حصہ نیند میں ڈوبا محسوس ہوتا، اور کہاں اب 10-11 بجے سے ہی وہاں چہل پہل شروع ہو جاتی۔ طبلے، ہارمونیم کی سنگت کے علاوہ انڈین فلموں کے مشہور نمبرز بھی ہمہ وقت اس طرف سے سنائی دیتے تھے۔ گھریلو امور کی انجام دہی کے لیے استعمال ہونے والے حصے میں عام طور پہ رات کی محفلوں کی آواز بڑی دبی دبی سی آتی تھی، مگر دن کے وقت کمروں کے پچھلے دروازے بلا تکلف کھلے پڑے رہتے تھے، سو آوازیں سارے گھر ہی میں گونجتیں۔ 2 سیمی کلاسک، 2 فوک ڈانسز اور 4 آئٹم نمبر یہ تو پکے ہیں، اس کے علاوہ اور کتنے ہوں گے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ شامہ انتہائی وفاداری کے ساتھ اپنی معلومات مالکوں تک پہنچا رہی تھی۔ نگینہ جو حسب معمول صبح کی چائے 12:30 اور 1 کے درمیان پی رہی تھی اور ڈائٹنگ کے پکے ارادے کو بھول کر پچھلے کئی دنوں سے بیکری کے مکھن والے بسکٹ اور کلچے چائے میں ڈبو پہلے سے زیادہ رغبت سے کھا رہی تھی، پورے دھیان سے شامہ کا کہا ایک لفظ سن رہی تھی۔ ماتھے پہ ہلکے گہرے ہوتے بل اس کی ذہنی حالت کو بیان کر رہے تھے۔ ہاں تو باجی 4 آئٹم نمبر، 2 فوک اور 2 کلاسیکل ملا کر کتنے ہوئے؟ پورے 8۔ اتنا سا بھی حساب نہیں ہوتا تجھ سے؟ پیسے تو پیسہ جوڑ کے سینکڑوں روپے اکٹھے کر لیتی ہے۔ نگینہ کے لہجے میں فطری سے جھنجھلاہٹ ہر وقت موجود رہنے لگی تھی۔ شامہ ڈھٹائی سے ہنسنے لگی۔ اٹھ، رقص کتنا ٹائم لیں؟ 8 رقص کتنا ٹائم لیں گے بھلا؟ باجی گلناز تو کہہ رہی تھی کہ 2 آئٹم اور ہوں تو پورے 10 ہو جائیں گے۔ دماغ خراب ہے گلناز کا، کتنا نچوائے گی لڑکی کو؟ ابھی اس کا اتنا تجربہ کہاں، کام کی خوبصورتی بھی ماند پڑنے لگے گی۔ نانی ستارہ کی وزیرداری کو یہ ٹائم ٹیبل بالکل پسند نہیں آیا۔ میں منع کروں گی گلناز کو۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو منع کرنے کی، آج کل ایسا ہی چل رہا ہے۔ فی ڈانس کے حساب سے شیرازی نے بھی اپنا کمیشن سیٹ کیا ہوگا اور الماس کو بھی ظاہر ہے اسی حساب سے پیسے ملیں گے۔ گلناز کی قسمت تو پیسوں کے معاملے میں ہمیشہ تیز رہی ہے۔ نگینہ کا ملال گزرتے دنوں کے ساتھ کم ہونے کے بجائے بڑھ ہی رہا تھا۔ فنکشن ہاتھ سے گیاس ہو گیا، آمنے کے دوسرے ذرائع بھی محدود ہوتے نظر آ رہے تھے۔ شیرازی کم بخت اس روز جو سیڑھیاں اترا تو اب تک پلٹ کر نہیں آیا تھا۔ پچھلے دنوں شہر کے ایک آڈیٹوریم میں 2 میوزیکل پروگرام آگے پیچھے ہوئے۔ گلی بھر سے لڑکیاں سمیٹ کر لے گیا، مگر یہاں آنا تو درکنار فون تک نہ کیا۔ رات کی روزانہ محفل کے لیے نگینہ چند لڑکیوں کا انتظام رکھتی تھی۔ یہ وہ گھرانے تھے جو ان کی سوسائٹی میں بھی ہلکے سمجھے جاتے، اور ان کی ہاں کی عورتیں نانی ستارہ کے چوبارے کو دور سے ہی سلام کرتی تھی۔ مگر بہت کچھ حالات کے ساتھ بدلا تھا۔ اب انہی گھروں کے بہتر تربیت یافتہ لڑکیوں کو نانی ستارہ جیسے نامور بھی روزانہ کے کانٹریکٹ پر اپنی محفلوں میں پرفارم کرنے کے لیے بلاتے تھے۔ یہ بڑا سمجھوتا نانی نے اس وقت کیا تھا جب فیروزہ عین عروج کے وقت انہیں چھوڑ کر یہاں سے چلی گئی تھی۔ ہزاروں میں ایک دکھتی تھی فیروزہ۔ پیروں تلے زمین نگلنے کا تجربہ صحیح معنوں میں نے اسی وقت ہوا تھا۔ بنی بنائی ساخت تیزی سے روبہ زوال ہوئی تھی۔ فیروزہ کو حسن اور ہنر ان کا ایک ایسا سرمایہ تھا جس پر وہ شاندار مستقبل تعمیر ہوتے دیکھتی تھیں، اور آج بھی انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اگر فیروزہ نے یہاں سے جانے کی غلطی نہ کی ہوتی یا پھر واپس آ کر ہی خود کو سنبھال لیا ہوتا تو حالات یکسر مختلف ہوتے۔ مگر وہ تو ٹھہری ہمیشہ کی جلد باز۔ بہت کم عمری میں ایسی مہارت کے دیکھنے سننے والے بھی دنگ، اور ابھی اس کا یہ جادو جاگنا ہی شروع ہوا تھا کہ لو جی، وہ تو سارے رشتے ناتے توڑ منظر سے یکسر غائب۔ اسے لوگوں کو حیران کرنے کا مزہ لگ گیا تھا۔ تبھی تو اپنے پیچھے اڑائی دھول کے ذرا بیٹھتے ہی وہ پھر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے موجود ہوئی۔
ایک بار پھر سب اسے دیکھ کر دانتوں تلے انگلیاں دبائے رہ گئے۔ یہ فیروزہ وہ کب تھی؟ غیر تو غیر خود نانی ستارہ اس کی زردی مائل رنگت اور گہرے سیاہ حلقوں کے پیچھے کھوئے ہوئے خدوخال ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ کچھ وقت مل جاتا تو شاید کامیابی بھی ہو جاتی، مگر اس کے جلد بازی کی عادت نے ایک بار پھر کام بگاڑا۔ ڈاکٹر، حکیم، سیانے کوئی بھی ڈھنگ سے اپنا تجربہ نہ آزما پایا تھا کہ وہ تو ہاتھ چھڑا 4 سال کے خیام کو اللہ کے بعد نانی ستارہ کے سپرد کر کے یہ جا وہ جا۔ اس بار تو واپسی کی دھندلی مٹتی امید بھی نہ تھی، ایک قیامت تھی جو ٹوٹی تھی۔ بدنصیبی نے انہی کی دہلیز تاک لی تھی۔ سنہری رنگت اور دمکتی آنکھوں والے خیام کو سینے سے لگائے نانی ستارہ نے انہی دنوں جانا کہ اب آگے زندگی سمجھوتوں کا سفر ہے، چاہے ڈھٹائی کے ساتھ اور چاہے خود اپنے آپ سے نظریں چرا کے۔ دوسری راہ نسبتاً آسان تھی بظاہر، اس میں کم از کم بھرم تو قائم رہتا تھا، اندر کانٹ سا ٹوٹتا تھا تو ٹوٹتا رہے، کسی کنجری کی کیا عزت بھلا۔ نانی ستارہ نے اپنے شاندار عروج کے بعد زوال کی سیڑھیاں اترتے ہوئے ہر پل خود کو اپنی اوقات یاد دلائی، مگر صرف خود اپنے آپ کو۔ بڑا نام صرف اللہ کا، باقی فنا ہی فنا۔ کسی دھیان سے نکلتے ہوئے بے ساختہ ہی زور سے بول اٹھی۔ نگینہ نے ذرا چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کا بھی کچھ پتہ نہیں، یوں ہی حاضر غائب ہوتی رہیں تو اور مسئلہ۔ اس نے نیچی آواز میں جو کہا محض پاس بیٹھی شامہ نہیں سنا۔ اللہ نہ کرے، وہ بے ساختہ ہی بولی اور بڑی فکر مند نگاہوں سے نانی کی طرف دیکھنے لگی۔ نچلے سے بھی نچلے ترین درجے پہ زندگی گزارنے والی شامہ میں اعلیٰ پائے کی فطری وفاداری زندہ تھی۔ میں یہ کہہ رہی تھی اماں، چاروں ناچار نگینہ کو وہی قصہ جو ابھی تفصیل سے کہا تھا مختصراً گوش گزار کرنا پڑ رہا تھا۔ شیرازی اگر اس ہفتے اسی طرح بھی لڑکیاں لے جاتا رہا تو ہمارا کام کیسے چلے گا؟ 2 ہفتے تو جیسے ہاتھ پاؤں جوڑ کر نکالے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ اسٹیج شو کا تو نام سنتے ہی ساری ایسی بھاگتی ہیں جیسے وہاں مفت مٹھائی بانٹ رہی ہو۔ شامہ کے سیاہی مائل چہرے پر سفید دانتوں کی چمک ذرا سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ سچ باجی نگینہ، کبھی مجھے بھی تو اسٹیج کا کام دلوائیں، بڑا دل کرتا ہے میرا۔ نگینہ کی الجھن پر دھیان دیے بغیر وہ بے وقوفانہ اشتیاق سے تھوڑی آگے ہو کر بیٹھی۔ نگینہ نے بیزاری سے اس کا ہاتھ اپنے گھٹنے پر سے ہٹایا۔ دفعہ کم بخت، یہاں دھندا چوپٹ ہوا جا رہا ہے، اس کے ارمان پورے نہیں ہو رہے۔ تو ہی اس قابل ہوتی، تھوڑا بہت سہارا بن جاتی تو پھر رونا کس بات کا تھا۔ نانی ستارہ نے ایک گہری سانس اپنے اندر اتاری۔ عمر گزر گئی مگر نگینہ کو لب و لہجہ اس 2 ٹکے والی کیٹیگری والا رہا جو آج بھی شاہی محلے کی گلیوں میں ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوتی تھی۔ اس ہفتے بھی لڑکیاں چلی گئی تو پھر پورا ہفتہ سندل ہی کو بیٹھنا پڑے گا، یہ میں کہہ دیتی ہوں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لڑکیاں ملیں نہ ملیں، سندل وہی 2 گھنٹے ہفتے میں 2 بار بیٹھے گی جیسے بیٹھتی ہے۔ شامہ کو بھیج کر لالی اور سلیمان کو بلاؤ، وہ ہمارے بلاوے کو ٹالنے والی نہیں۔ پہلے بھی جب کہا انہوں نے لڑکیاں بھیجی، اور لڑکیاں بھی قدر تمیز قاعدے والی ہیں۔ شامہ نے اس بار اپنی مسکراہٹ پر کامیابی کے ساتھ قابو پایا۔ لڑکیاں تمیز قاعدے والی ہوتی یا نہیں، نانی کے سامنے ہر ایک ہی بڑا بادب بن کر بیٹھتا تھا۔ سندل جو ہی نکمی ہوتی جا رہی ہے، یہ بھی نہیں کہ ڈانس کی پریکٹس ہی زیادہ بڑھا دے، لمبی تان کی سوئی رہے گی، یا پھر آس پاس کی لڑکیوں کو اکٹھا کر کے وہی ٹھیٹھی ٹھاٹھا جا کر اٹھائے سے شامہ دوپہر چاڑھی ہے۔ نگینہ کے مسائل کبھی ختم نہ ہوتے، ڈھونڈ کر جمع کیے جاتی، سب بھی اس کی عادت سے مانوس تھے۔ شامہ بھی اطمینان سے سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سندل باجی تو کب کی آپا گلناز کی طرف بیٹھی ہیں، آج تو سویرے ہی اٹھ گئی تھی، ناشتہ بھی نہیں کے ساتھ کیا ہے۔ کیوں؟ وہاں کون سی بارات اتری ہوئی تھی جس کی چاہ میں یہ وہاں جا کر بیٹھی ہے؟ بلا کر لاؤ اسے فوراً۔ گئی کیسے یہ پوچھے بغیر اس طرف؟ میں الماس مہارانے کے تو پیروں میں مہندی لگی ہے، یہ زمانے بھر کی فارغ۔ مارے غصے کے نگینہ کی آواز اونچی ہونے لگی۔ نانی نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھ سے پوچھ کر گئی ہے سندل، آ جائے گی تھوڑی دیر میں۔ کیوں بھیجا آپ نے؟ کاری ہوگی وہاں ان لوگوں کی خوشامد۔ وہ گلناز تو چاہتی ہی یہ ہے کہ اس کی بیٹی سندل سے آگے نکل جائے، اور یہ بے وقوف میرے منع کرنے کے باوجود بھی۔ سب سے بڑی بے وقوف تو خود ہے نگینہ۔
نانی نے تعصب سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنے تنگ دلی پہ قابو نہیں پا سکتی تو کم از کم اسے چھپانا تو سیکھ لے۔ کیا ظاہر کرتی ہے اس طرح اپنا غصہ ظاہر کر کے؟ دلدار جان کی بیٹیوں کا بائیکاٹ کر کے یہی ظاہر کرتی ہے نا کہ ہم جل رہے ہیں ان کی آسودہ حالی سے، ان کی ترقی سے۔ ایسے ہی گرے ہوئے نیچ فطرت ہیں ہم۔ ارے اپنی نہیں تو میرے ہی نام کی شرم کر لیا کر۔ نگینہ چپ سی ہو گئی۔ ایسی بات نہیں تھی کہ اسے بالکل بھی احساس نہ ہو۔ کبھی کبھی خود بھی اپنے رویے پہ شرم آتی، مگر بس یوں ہی ذرا سی دیر کے لیے۔ میں تو چلتی ہوں، آج پتہ نہیں واپسی میں کتنی دیر ہو۔ میلے کی شوٹنگ ہے، سمیر موتی والا تو بس 10-12 بار جب تک ری ٹیک نہ کروا لے تو اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ آج کل کی ہیروئنیں سوائے بےہودگیوں کے اور کچھ بھی سیکھ کے نہیں آتی۔ گیتی آرا ٹھیک اس وقت کمرے میں داخل ہوئی جب نگینہ آج کا مصروفیت بھرا شیڈول سنا رہی تھی۔ دل پر ٹھک سے جیسے کچھ لگتا تھا۔ ماں کو اس عمر میں بھی ایکسٹرا ڈانسرز کی آخری صف میں کھڑا دیکھنے کا تصور بھی رنگوں میں ٹھنڈک سی جماتا تھا۔ گو ساری عمر اس نے یہی کہا تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں۔ میں تو شکر کرتا ہوں کہ میری امی جلدی مر گئی۔ خیام کی آواز بہت بار ایسے میں کانوں میں گونجی تھی اور دل شرمساری کے ساتھ اس سے متفق ہونے کی جرت بھی کر لیتا اگر وہ ہر بار خود کو لان تان نہ کرتی۔ محض ان لوگوں کی وجہ سے ہی نا، وہی تھی جو اسے اور سندل کو پال پوس کر یہاں تک لے آئی تھی، ورنہ تو خیام کی طرح یہاں سے تنہا بھاگنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ نگینہ جلدی میں تھی، گیتی کی طرف دھیان دیے بغیر اس کے پاس سے گزرتی باہر چلے گئی۔ گیتی کچھ چاہیے کیا بیٹا؟ نانی محبت سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تھامے پین اور کاپی سے انہوں نے یہی اندازہ لگایا۔ نہیں نانی، ادھر شور بہت ہو رہا ہے، اتنی لڑکیاں آئی ہوئی ہیں الماس کے پاس۔ وہ سادگی سے کہتی نانی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ شامہ کو بلواؤ، میں کہلوا دیتی ہوں کہ زیادہ شور نہ کریں۔ نہیں رہنے دیں، میں تھوڑی دیر یہیں بیٹھ جاتی ہوں۔ اس کے لہجے میں نہ خفگی تھی اور نہ شکایت، وہ ایسی ہی تھی۔ گھر میں اگر نظر نہ آ رہی ہوتی تو گھنٹوں اس کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ کیسی عجیب بات تھی، یہاں جہاں عورت ساری عمر ایک ہی سبق پڑھتی تھی، ایک ہی گر سیکھتی تھی، وہ نہ کچھ سیکھی نہ پڑھی، وہ یہاں کے لیے تھی ہی نہیں۔ کسی دیانت دار ہیڈ کلرک کے یا رزق حلال کماتے کسی چھوٹے سے کاروبار سے جڑے خاندان میں پیدا ہو جاتی تو وہاں کتنی موزوں دکھتی۔ نانی کو اسے دیکھ کر ہمیشہ ایسا ہی لگا۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ کچھ نہیں نانی۔ وہ ان کے قریب سے رکھ آئی۔ کتنے دن ہو گئے خیام کو گئے، کوئی خبر ہی نہیں دی اس نے۔ ایک فون تو کر سکتا تھا نا؟ ہاں اگر کرنا چاہتا تو۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ خیام کا ذکر اب ان دونوں ہی کے درمیان رہ گیا تھا، وہ بھی جب کوئی تیسرا موجود نہ ہو۔ ایسا تو نہیں تھا نانی، کچھ تو خیال تھا اسے۔ ہمارا، وہ میرا کہتے کہتے رکی تھی۔ نانی ستارہ نے گیتی کی جھکی ہوئی پلکوں کی طرف دیکھا۔ اس کی معصومیت سے انہیں خوف آنے لگا تھا، ایسا خوف جو خیام کی موجودگی میں کبھی بھی نہیں محسوس ہوتا تھا۔ گیتی کی تمام نااہلی کے باوجود انہیں خیام کے حوالے سے اس کی طرف سے بے فکری تھی، پر اب تو دور دور تک بھی کوئی آسرا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اللہ مالک ہے، انہیں فقط اتنا ہی کہا تھا کہ نیچے گلی میں سے آتا ہلکا ہلکا شور یک لگتی اچھے خاصے ہنگامے میں تبدیل ہو گیا۔ گاڑی کے ہارن، لوگوں کی بلند ہوتی آوازیں، شام ڈھلے اس قسم کے ہنگامے تو سمجھ میں آتے تھے، پر اس وقت جب کہ پورا محلہ بھی جاگا بھی نہیں تھا، اس طرح کا ہنگامہ معمول سے ہٹ کر تھا۔ باہر کی سمت والی آرائشی برآمدے میں اس وقت کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ گیتی سے باہر جانے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ وہاں رکنا یا باہر کے نظارے دیکھنا اس نے ہمیشہ خود پر ممنوع ہی رکھا تھا۔ اسے ہمیشہ یاد رہتا کہ خیام کو اس حصے سے سخت نفرت ہے۔ وہ اس آرٹسٹک برآمدے کو اپنے شرمناک پہچان کا بڑا واضح سمبل قرار دیتا تھا، مگر اس وقت جو غیر معمولی سا شور تھا تو وہ بے ساختہ ہی دوڑتی ہوئی نانی کے کمرے سے نکل آئی۔ محرابوں والے برآمدے میں آ کھڑی ہوئی جہاں کاسنی نیٹ کے پردے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پڑے رہتے تھے۔ نیچے گلی میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک بڑی سی وین کے گرد لوگ اس طرح اکٹھے تھے جیسے وہاں مٹھائی تقسیم ہو رہی ہو۔
ایک شخص ہاتھ میں مائکرو فون لیے لوگوں سے کچھ پوچھ رہا تھا اور ایک ہاتھ سے آس پاس کے لوگوں کو خاموشی اختیار کرنے کا سبق بھی دے رہا تھا، جسے کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ شاید پبلک اوپینین جاننے کا کوئی پروگرام تھا۔ کوئی کیمرہ وغیرہ تو نظر نہیں آیا تھا، مگر گیتی بڑے اشتیاق سے یہ سارا تماشا دیکھے گئی۔ آس پاس کی ساری بالکونیوں اور کھڑکیوں میں سے چہرے جھانک رہے تھے۔ یہاں سب اس طرح کے کھیل تماشوں کے شوقین تھے۔ نگینا شامہ کے علاوہ برآمدے کے انتہائی سروں پر نانے دلدار والے حصے میں بھی ایک بھیڑ سی لگی تھی۔ گیتی کو چند منٹ میں کسی عجیب سے احساس نے چونکایا۔ کیا ضرورت تھی یہاں اس فضول تماشے کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہونے کی؟ اس نے کچھ جھجک کر پیچھے ہٹنا چاہا، تب بھی اس کی نگاہ وین کے کھلے ہوئے دروازے پہ پڑی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اپنی سیٹ پر بیٹھا پورے دھیان سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، سارے ہنگامے سے مکمل بے نیاز۔ پل بھر کے لیے گیتی کی نگاہ اس سے ملی تو وہ مسکرا دیا۔ کیا ہوا، خیر تو ہے؟ نانی ستارہ تیزی سے واپس اندر داخل ہوتی ہوئی گیتی کو دیکھ کر تھوڑی تشویش سے بولیں۔ صرف وہی تھی جنہوں نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ کچھ نہیں، ایسے ہی بس فضول۔ بیزاری سے سر جھٹک کر وہ پھر سے ان کی مسہری پر آن بیٹھی۔ دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیسی نگاہیں تھیں جو وہ پوری شدت سے اپنا احساس دلا رہی تھیں، یا پھر اسے کبھی کسی نے اس طرح دیکھا ہی نہیں، خیام نے بھی نہیں۔ پوری دیانتداری کے ساتھ اس نے اس اجنبی سی گھبراہٹ کا جواز ڈھونڈا جو اسے گرفت میں لے رہی تھی۔ نانی کسی سے فون پر بات کرنے لگی تھی اور باہر کا ہنگامہ سرد پڑ رہا تھا۔ وہ اسی طرح اپنی جگہ جمے بیٹھی رہی۔ ریڈیو والے ہیں باہر، ایک شور مچا کر رکھ دیا گلی میں، اب کہیں آگے بڑھی ہے ان کی گاڑی، نگینا اندر آتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے پاس واضح معلومات تھی۔ گلی کی پرانا خستہ حال عمارتوں پر پروگرام کر رہے ہیں۔ ہمارا تو ماشاءاللہ محل جیسا۔ ناپسندیدہ ترین طبقے سے جڑی نگینا کے پاس بھی فخر کرنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ خاندان والے ان کے گھر کا کم ہی رخ کرتے تھے۔ زیادہ قصور شاید ابا کے اصولوں کا تھا جن سے اب اکثریت متفق نہیں تھی۔ ربیہ کو تو ایسے ہی لگنے لگا تھا۔ اظہار چچا کے خاندان میں مقبولیت بڑھ رہی تھی۔ ان کی دیکھا دیکھی بہت سے اور رشتہ دار بھی ترقی کی اسراء پہ گامزن ہوتے چلے جا رہے تھے، جس پر اظہار چچا تھے۔ معاشی خوشحالی دھیرے دھیرے نہیں بلکہ حیرت انگیز طور پہ زندگیوں کو منور کر رہی تھی۔ آپس کے ملنے جلنے والوں میں بڑی واضح گروہ بندی ہوتی جا رہی تھی اور ابا اس نئے سوشل سیٹ اپ میں کہیں بھی فٹ نہیں ہو پا رہے تھے۔ ربیہ کو پہلے تو وہم تھا، مگر جب خاندان کی چند تقریبات میں انہیں صاف نظر انداز کیا گیا تو اسے پورا یقین ہو چلا کہ گزرے کال تک جو لوگ بڑھ بڑھ کے ابا کی دیانتداری پہ آفرین بھیجتے تھے وہ اصل میں خود کتنے بڑے منافق ہیں۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ دادا کے چھوڑے اس پرانے مگر بڑے سے گھر میں کتنے ہی رشتہ داروں نے اپنا مشکل وقت آسانی سے کاٹا تھا۔ ابا کی محدود تنخواہ کے باوجود گھر میں ایمانداری کی برکت تھی، نیتیں سیر اور دل کشادہ، علاج کی گھر سے دوسرے شہر سے عزیزوں کا قیام، تنگی جگہ کو عذر لے کر کتنی لڑکیوں کی شادی کا انتظام، کسی کو امتحان کی تیاری تو کوئی یوں ہی۔ ببو خالہ جو کہ ابا کی سگی خالہ تھی نے عدت کرنے کے لیے خالو کے انتقال کے دوسرے دن جہاں آ گئی تھی، جس کی وجہ اب یہ بتائی گئی تھی کہ دادی اور ان میں بہت گہری محبت ہے۔ سالوں بعد جب اللہ کو پیاری ہوئی تب ہی سے اس گھر سے گئیں۔ وہ اور معاذ دونوں ہی اس وقت نوعمر تھے، معاملات کو سمجھنے کی ناغاز سی لاپرواہ۔ بہت عرصے بعد ببو خالہ کے انتقال کو بھی جب بہت دن گزر گئے تب ایک دن دادی نے بتایا کہ ببو خالہ کے 4 بیٹوں میں سے کسی کے بھی گھر میں ان کے لیے جگہ نہیں تھی اور خالو کے انتقال کے بعد وہ بالکل چھوٹے سے گھر میں یکدم اکیلی ہو گئی تھیں، اس لیے ابا انہیں فوری طور پر اپنے گھر لے آئے تھے۔ بعد میں ایک آدھ بار کچھ خیال آنے پہ ان کے بیٹوں نے باری باری 3 ماہ انہیں اپنے پاس رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر تب ببو خالہ نے سختی سے انکار کر دیا۔ میں نے بھلا دیا کہ میرے 4 بیٹے ہیں، میرا تو سب صرف ایک ہی ہے، اسلام، اسی کی ذمہ داری ہوں اور وہی میری ذمہ داری اٹھائے گا۔